ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نقصت صدقة من مال او كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور سخاوت۔ ایک عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ، پھر اس میں سخاوت جیسی عظیم نیکی۔ ناظرین و حاضرین، رمضان المبارک جہاں عبادت کا مہینہ ہے، وہیں وہ سخاوت کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں ایک مسلمان کو روزہ اور نماز جیسی بدنی عبادات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات جیسی مالی عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بندہ نماز میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا کر اپنے تکبر اور گھمنڈ کا علاج کرے، روزے کے ذریعے اپنی لذت پسندی کی اصلاح کرے اور غرباء فقراء میں اپنے مال کو خرچ کر کے اپنے دل سے مال کی محبت اور دنیا پرستی کو نکالنے کی کوشش کرے۔ صدقات و خیرات میں نہ صرف اپنے نفس کی اصلاح ہے بلکہ محتاجوں کی مدد بھی ہے۔ رمضان مبارک میں اپنے مال غرباء و فقراء پر سخاوت کے ساتھ خرچ کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں میں بھی ایک نہایت سخی انسان تھے، لیکن رمضان مبارک میں آپ کی سخاوت عام دنوں کے مقابلے میں اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اس وقت مزید بڑھ جاتی جب آپ رمضان میں جبریل سے ملاقات کرتے، اور جبریل رمضان میں ہر رات آپ سے ملتے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ مہینہ ختم ہو جاتا۔ رمضان کی ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کو قرآن سنایا کرتے۔ پس جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز اور بھی زیادہ شدید ہو جاتی۔ ناظرین و حاضرین، قرآن کریم کی عظمت کا تعارف، یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر ایک انسان اپنے رب کی قدرت اور اس کی عطا کی صحیح معرفت حاصل کرتا ہے۔ یہ کتاب انسان کو دنیا کے فانی اور آخرت کے باقی ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ کتاب انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اللہ سے پانے کے لیے اپنے پاس موجود مال و متاع کو دوسروں پر لوٹائے۔ اللہ سے ملنے کا یقین بندے کے دل میں اللہ پر توکل اور مخلوق سے استغنا پیدا کرتا ہے، اور آخرت کا استحضار، دنیا کی حقارت اور بندوں پر سخاوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ناظرین و حاضرین، رمضان میں جبریل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور مدارست سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں دنیا اور اہل دنیا سے استغنا کی کیفیت پیدا ہو جاتی، اور اسی استغنا کا نتیجہ تھا کہ آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ لوگوں پر خرچ کرنے لگتے۔ آپ کی سخاوت میں تیز ہوا کی طرح سرعت اور عمومیت پیدا ہو جاتی۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الریح المرسلۃ سے مراد لوگوں کے نفع کے لیے بھیجی ہوئی ہوا ہے۔ دراصل یہ قرآن کریم کی طرف، اس آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت سے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل کو اٹھاتی ہے تو ہم انہیں ایک مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر طرح کے پھل اگاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، بارش سے قبل ہواؤں کی تیزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیضان کی خوشخبری ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں عمومیت کے ساتھ ہر ایک کو چھو کر گزر جاتی ہیں، اور ان کے لائے ہوئے بادلوں سے برسنے والا پانی سب کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کو اسی ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینہ میں اپنی سخاوت کے دروازے کھول دے،
وہ اپنے مال سے غرباء و فقراء، عزیز و اقارب، اپنے اور پرائے سبھی کو نفع پہنچائے۔ اس برکتوں والے مہینے میں وہ خیر کے رستوں میں خوب خرچ کرے۔ اگر وہ اللہ سے پانا چاہے تو خود بھی دوسروں پر خرچ کرے، اپنے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرے۔ اللہ سے پانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی حاجت و ضرورت کا بھی خیال رکھے۔ کتنے لوگ ہیں ناظرین کہ اپنے فقر و تنگ دستی کو عفت اور غیرت کی چادر میں چھپائے رہتے ہیں، جنہیں ہم اپنے لفظوں میں سفید پوش کہتے ہیں۔ کتنے ہی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی خوش مزاجی لوگوں کو اس بھرم میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ خوشحال ہیں۔ کتنے لوگ ایسے خوددار ہوتے ہیں کہ اپنے حالات کی شکایت مخلوق سے نہیں کرتے بلکہ وہ خالق کے آگے کرنا چاہتے ہیں، اپنی ایمانی غیرت کا تقاضا سمجھتے ہوئے وہ کسی اور سے نہیں کرتے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محتاجوں کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں، جو ان کی عزت نفس کا لحاظ کرتے ہوئے خود ہی ان کے رمضان اور ان کی عید کی خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، مسئلہ غریب کی خدمت کا نہیں، مسئلہ یتیم کی خدمت کا نہیں، بلکہ مسئلہ یتیم کی عزت و توقیر کا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے انہیں ذلت و رسوائی کا سبب تو نہیں بنا رہے، تم لوگوں کے سامنے انہیں رسوا تو نہیں کر رہے، انہیں اس طریقے سے عطا کرو کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، اور بلکہ ممکن ہو تو پھر ایسے کرو کہ انہیں بھی پتہ نہ چلے کہ انہیں دینے والا کون ہے۔ کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اپنے نبی کی اقتداء میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے تیز و تند ہوا کی طرح سخی ہو جاتے ہیں، جن کی برکت اور جن کے بر وقت سخاوت کے سبب ایک غریب گھر غم اور مایوسی کے اندھیرے سے نکل کر شکر اور خوشی سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو بھوک سے پاک ہے، تو کیسے بھوکا ہوا؟ تو رب فرمائے گا یاد کر فلاں وقت میں تیرا فلاں پڑوسی، فلاں تیرا رشتہ دار، اس کے گھر فاقو تھے اور تجھے خبر ہونے کے باوجود تو نے اس تک رزق نہیں پہنچایا۔ اور دیکھیں اس حدیث پاک میں، حدیث کا میں ایک حصہ عرض کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے کل قیامت کے دن سخی کو یا مال والے کو پکار کر اس کی سرزنش ہوگی یا اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کہاں پہ لگایا ہے، کیا میرے بندوں پہ خرچ کیا ہے؟ آئیے ماہ رمضان مبارک کے اس برکتوں والے عظیم الشان مہینے میں جہاں بدنی عبادات اپنے عروج پر ہوتی ہیں، وہاں مالی عبادات کے ساتھ بھی اپنے رب کی رضا کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔